تاجدار مدینہ سروق قلب و سینہ والی دو جہاں حامی بے کسان سیاح لامقام رازدار ما اوحا صاحب اسرار احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ٹوٹے ہوئے سلام پیش کرنے کے بعد آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ دعا فرمائیں کہ مالک لم یزل جمعہ المبارک کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ مالک میرے سامنے پڑے ہوئے قرآن کی عظمت کا صدقہ اسلام میں ملے ہوئے جمعہ کی عظمت کا صدقہ اللہ پاک جتنے مکہ المکرمہ میں زائرین ہیں، جتنے مدینہ منورہ میں یار کی گلیوں کے نظارے کر رہے ہیں، اللہ ان عاشقین زائرین شہر مکہ اور مدینہ کا صدقہ اللہ مسلمان فلسطینوں کی مدد فرمائے۔ گفتگو کے لیے سورہ طٰہٰ کو کھولا ہے جو کہ قرآن پاک کا 20 نمبر سورہ ہے۔ میں نے اس کی 124 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ کریم خالق اور کریم مالک، میں نالائق اور ادنے سے حقیر سے بندے کی زبان پر قرآن پاک کا صحیح حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، آج اگر ملک پاکستان کو دیکھا جائے، وطن عزیز کی سرمایہ کاری کی نظام کو دیکھا جائے، معیشت کے نظام کو دیکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ معیشت کے پلے کوئی کچھ نہیں ہے۔ معیشت کے پلے کچھ نہیں ہے عالمی سطح پر دیکھا جائے، اور ہر بندہ اپنا اپنا چاہتا ہے کہ اپنی اپنی روزی میں سے، اپنے اپنے بزنس میں سے کچھ نہ کچھ انویسٹ کرے، پیسے جوڑے، یعنی معیشت بنائے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتی سرمایہ کاری، ایسا جڑتا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری بھی معیشت بڑی تنگ ہے، ہمارے مہنگائی کے حالات ہیں، پھر اخراجات ہیں، ان کو افورڈ کرنا ہوتا ہے، بڑا مشکل سا معاملہ ہے۔ معاشی معاملات میں ہمیں بھی تنگی ہے، اور اوپر دیکھا جائے تو اوپر بھی تنگی ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ہو چکا ہے۔ آئیے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرا کریم خالق اور کریم مالک نے کمال جواب ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ ہے، اور 124 نمبر آیت اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جس نے پھیر لیا، عَنْ ذِكْرِي، میری یاد سے منہ۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیر لیا، میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میری فکر سے منہ پھیر لیا، میں اللہ کو بھول گیا،
تو یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پھر شک نہ کرنا پھر معیشت کے پلے کچھ نہیں رہے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، اس کے پاس پیسے نہیں جڑیں گے۔ پتہ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا مجھے جو بھول گئے ہو۔ ہائے پھر سے شراب کہن پلا ساقیا، پھر سے شراب کہن پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ اور جو جنید بغدادی نے پیا تھا، وہ جام جو حضرت بابا فرید الدین نے پیا تھا، وہ جام جو حضرت سلطان الہند نے پیا تھا، وہ جام جو بابا حاجی شیر علیہ رحمہ نے پیا تھا، وہ جام یا اللہ جو تو نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان دوسری کو پلایا تھا، میرے مالک وہ جام جو تو نے حضرت پیر مہر علی شاہ کو پلایا تھا، وہ جام جو تو نے حضرت سلطان قوم سرکار کو پلایا تھا، وہ جام جو تو نے حضرت بابا بلے شاہ کو پلایا تھا، وہ جام جو تو نے داتا علی حجویری کو پلایا تھا، وہ جام جو تو حضرت خواجہ عزیز الدین چراغ دہلوی کو پلایا تھا، وہ جام جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پلایا تھا، وہ جام جو نظام الدین اولیاء، مجھے یہ تسبیح یاد ہے، میری روزی چلتی اس تسبیح کے نام پہ ہے۔ پھر سے شراب کہن پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ وہ جام حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا آخری وقت ہے اور ظاہر ہے پھر کافی مریدین تھے، کافی حلقہ مریدین کا وسعت تھی، میں کافی حلقہ احباب حلقہ یارہ اکٹھے ہو گئے، آخری وقت تھا اور سارے مریدین کا یوں مجمع لگا ہوا تھا، سارے مریدین تھے اور آپ کی آنکھیں بند ہو چکی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا جی، جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کو کلمے کے تلقین کرو، اسے کلمہ یعنی کہ کہو کہ پڑھے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، دوسری حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ تمہارا سن کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دے۔ بات ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اسے نہ کہو کہ تم پڑھو، کیوں؟ کیونکہ جب حالات موت آتی ہے تو موت کا سکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب موت قریب ہوتی ہے، جان کنی کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس وقت بعض دفعہ انسان کے ہوش و حواس درست نہیں رہتے، تو فرمایا کہ تم اسے نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہوتے ہیں، ہوش ایسی ہوتی ہے، تو فرمایا تم نہ اسے کہو بلکہ خود اونچی آواز سے پڑھو تاکہ تمہیں سن کے وہ بھی پڑھنا شروع۔ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ آخری وقت آپ کا صاحب، جب آخری وقت ہوا نا تو آنکھیں بند ہو گئی، جب آنکھیں بند ہوئی تو کافی مریدین تشریف فرما تھے، تو ایک مرید نے، ایک چاہنے والے نے آگے ہو کے نا آپ کے پاس ہو کر کہا حضور کہیے لا الہ الا اللہ، حضور پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کہا نا حضور آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، تو آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول کے پتہ کیا کہا؟ ہائے ہائے مجھے پتہ ہے نا کیا کہا ہے، میرے اندر پوچھو کیا چل رہا ہے۔ اور اس نے کہا نا حضور آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آنکھیں بند تھی، موت کا وقت قریب تھا، نام شیخ جنید بغدادی ہے، اور مرید نے کہا حضور پڑھیے لا الہ الا اللہ، آپ نے آنکھیں کھول کے فرمایا اونوں پہ دسنا جڑا کرے کھلیا ہی نہیں ہے، اونوں پہ دسنا جڑا کرے کھلیا ہی نہیں، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ آج کہاں سے لاؤں وہ جام، آج کہاں سے وہ ساقی آئے، آج وہ رند نہیں رہے، آج وہ جام بھی نہیں رہا، آج اگر رند نہیں ہے تو جام بھی نہیں ہے، پلانے والے موجود ہیں، کوئی پینے والا نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ شراب کہن پھر سے پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ فرمایا کہ تم کیا یاد کرنا جڑا کبھی بھولیا ہی نہیں ہے۔ حضرت انہوں نے ایسا پکایا تھا کہ بھولے بھی، ایسا پکایا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد و پڑھایا ہو۔ آپ فرمائیں کہ جو بزرگ تھے نا جی، انہوں نے کبھی یہ نام بھولا نہیں تھا، آج ہم حضرت بھول چکے ہیں، اسی لیے معیشت تنگ ہے، اسی لیے ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، اور ہم جتنا کما لیں کہتے پتہ نہیں چلا ہی کہاں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں اللہ کا نام نہیں یاد، ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے بس، نہیں یاد رہا تو تیرا نام نہیں یاد رہا۔
آج خدا کے ذکر سے منہ پھیر کے امت مصطفیٰ پریشان ہے اور تنگ ہو چکی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ وقت کی کلندر تھی. سبحان اللہ، وقت کی کلندر تھی اور یوں یعنی کہ معرفت کی باتیں چل رہی تھی. درمیان میں پردہ تھا بتقاضۂ شریعت، بتقاضۂ سنت مصطفیٰ. درمیان میں پردہ لگا کے حضرت رابعہ بصری سامنے مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حلقہ مریدین کے اندر باز فرما رہی تھی، باتیں چل رہی تھی. کیا باتیں تھی ان کی یار، وہی جام گردش میں لا ساتیا، وہی باتیں چل رہی تھی معرفت کی، شریعت کی، طریقت کی. اور وہ اس موضوعات پہ باتیں ہوا کرتی تھی نا ان بزرگوں کی مجلس میں. آج نہ وہ مرید رہے اور نہ وہ مجلسیں رہی. آج کیا ہوتا ہے، کسی کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو اس نے جانا ہے بابا جی کی بارگاہ میں. ہم نے مرشد رکھا اس لیے کہ حضور مجھ بیمار ہو گئی، حضور بچہ بیمار ہو گیا ہے، حضور منڈا بیمار ہو گیا ہے، حضور پہلی فصل کسے بن رہی ہے، حضور پانی نہیں دیتا ڈور ساڑھے ہے مسئلہ ہے. تو کہاں سے پھر وہ فقیری آنی ہے، کہاں سے پھر خدا کی یاد ہمارے دل میں آنی ہے، کہاں سے خدا کا خوف آنا ہے. ہم نے تو مرشد بھی بس دنیا کے کاموں کے لیے رکھ لیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یعنی کہ مجلس میں پردے میں بات کر رہی تھی. ادھر کسی نے نا شیطان کا نام لے. کس کا؟ جانتے ہو نا جی جانتے ہیں، شیطان کا نام لے لیا. آج بچہ بچہ بھی شیطان کے نام سے واقف ہے. جب شیطان کا نام لیا نا تو آپ چونک پڑی. آپ کہنے کہ وہ کون ہے، آپ کہنے کہ وہ کون ہے. لوگ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے. ان کو اتنی وقت کی کلندر ہے، ان کو شیطان کا نام نہیں آتا. تو ایک کہنے لگے حضور آپ کو شیطان کا نام نہیں آتا. فرمایا میں تے تیرے منہ سنے، میں تے کل رحمان کا ہی سنے ہیں. میں نے تو فقط رحمان کا ہی سنا ہے، میں نے کبھی شیطان کا سنا ہی نہیں ہے. آج ہمیں نہیں یاد تو خدا کا نام نہیں یاد. فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، جو میرے ذکر سے دور ہو جائے گا، پھر اس کی میں معیشت تنگ کروں گا. میں کروں گا، میں اللہ کہہ رہا میں کروں گا. روزی کون دیتا ہے؟ دکھ لگا ہے یار. روزی کون دیتا ہے؟ محبت سے نہیں کی اللہ کا نام لیا. اگر اللہ کا نام نہیں پیار سے لینا تو پھر کس کا لینا ہے میرے بھائی؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو کہہ رہا میں بند کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا. یا اللہ کیوں؟ پھر میں مجھ سے منہ پھیر کر جائے گا کہاں پھر؟ میری ہی بارگاہ سے دور جائے گا تو کہاں جائے گا؟ رابعہ بصری نے فرمایا میں تو شیطان کا نام تیرے منہ سے سنا ہے، مجھے تو رحمان کا نام یاد ہے. صاحبان جی وقار وہ ان کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، جنہوں نے ذکر خدا میں زندگی گزاری، فکر خدا میں زندگی گزاری. ہماری تاریخ میں نا صاحبو ایک بہت خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اعظمی، خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ نہیں جو کہ تابعی تھے یا صحابی تھے، وہ نہیں، یہ تبع تابعی میں سے لگانے. یہ جن کے مرید ہیں یعنی ان کا نام حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے شیخ کامل کا نام حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حبیب اعظمی حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر بیعت تھے اور حضرت خواجہ حسن بصری سبحان اللہ مولا علی کے ہاتھ پر بیعت تھے. اور پھر مولا علی سبحان اللہ وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت تھے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا آ رہا ہے. حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نا جو ابتدا تھا وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ ان کے معاملات کیفیت اور حالات ایسے نہیں تھے جیسے حضور کی امت کے ہونے چاہیے. حالات کچھ خراب تھے. لیکن بعد میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیعت، آپ کے ہاتھ پر دست اقدس پر آپ نے بیعت کی اور توبہ نصیب ہوئی. تو پھر مجھے توبہ پر بات یاد آ گئی کہ بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا مومن جب صحیح توبہ، میرے علی نہیں، حسن کریمی علی توبہ نہیں، زاڑی کی توبہ ہے. زاڑی آج شام توبہ ہے، دوسرے ہوئی پھر کام تھا. آج جمعے کے دن میں تھوڑی سی نرمی آ گئی، اثر ٹائم اسی پھر نہیں لبنا ہے. توبہ نہیں، وہ توبہ جڑی حضرت خواجہ حبیب اعظمی کو نصیب ہوئی. آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر کیسی توبہ کی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کہ مومن جب صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے نا پھر ایسا ہو جاتا ہے حضرت اگر مٹی پہ بھی ہاتھ رکھے نا اسے بھی سونا کر دے. صحیح معنی میں توبہ. آج کیا ہے، نہ دعا میں اثر نہ نماز میں اثر. شوق تیرا گر نہ ہو، شوق میرا گر نہ ہو، تیری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب.
آج سجدوں میں بھی حجاب ہے، قیام میں بھی حجاب ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی حجاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شوق میرا در نہ ہو تیری نماز کا امام۔ مجھے شوق نہیں ہے، میں بس قرض لے جیسے قرض نہیں ہو نمازیں پڑھ رہا ہوں، اب تو پڑھتا نہیں، اگر کہیں آ بھی جاؤں تو بس ٹائم دیکھ رہا ہوں کب ختم ہو اور میں جلدی سے اپنے کاموں پہ چلا جاؤں۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے اقدس پر بیعت نصیب ہوئی، توبہ نصیب ہوئی۔ جب آپ نے توبہ کر لی نا تو شیخ کامل نے آپ کو تسبیح عطا فرمائی۔ یہ تسبیح نہیں، یہ تو میں نے دکھانے کے لیے رکھی نا، یہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں بڑا صوفی ہوں۔ وہ اور تسبیح دی حضرت، ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت شاہ وحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو، میں نے بھی آج پہلی بار ہی پڑھا ہے۔ حضرت خواجہ شاہ وحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نا جی اللہ نے آپ کو وہ کوالٹی دی، وہ معرفت کے اسرار کھلے، وہ بصیرت دی، وہ بصارت دی، وہ نور نظر دی۔ الہی میرا نور بصیرت عام کر دے، اقبال نے کہا تھا۔ آج مسلمان کا نور بصیرت نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ کیا؟ کیونکہ آنکھوں میں فیس بک کے ماحول ہے نا، آنکھ میں یوٹیوب کا ماحول ہے، پھر نور بصیرت کہاں سے آئے گی؟ پھر ماں باپ کا ادب کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ آنکھوں میں تو بے حیائی بڑھ چکی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اتنی نور بصیرت عطا کی، اتنی معرفت عطا کی کہ آپ جس شے کے پاس سے گزرتے نا، ہر شے آپ سے بات کیا کرے، ہر شے آپ پر بات، رموز و اسرار کھل چکے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب وحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تقریباً تصوف کے موضوع پر 157 اشعار لکھے ہیں، 157 شعر آپ نے لکھے ہیں۔ آپ نے یاد دیاں گلاں شعراں وچ لکھیاں نے، شعر و شاعری کے اندر آپ نے خوبصورت باتیں لکھی۔ تو آپ نا جی حضرت ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک بندہ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب وحید رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام سے گزرے، ایک بندہ تسبیح لے کر بیٹھا ہوا تھا، وہ تسبیح پھیرے جا رہا تھا بڑی سپیڈ کے اندر، تو سٹی آ رہے سی من کے جناب، تھا من کے وہ میرے رنگا سی کوئی تسبیح والا ہے سی پڑھن دا، اور پیر بہو یاد آئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مقام سے گزرا تو بندہ ایک تسبیح پھیرے جا رہا تھا، من کے تے منتا سٹی جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اس پر نظر ڈالی تو تسبیح نے میرے سے بات کی۔ اب وہ مجھے شعر تو نہیں یاد کیونکہ آپ کی فارسی زبان تھی، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے پنجابی میں۔ آپ فرماتے بھائی نے بول نہ گیا نا تے تسبیح پہ پڑھتا سی، وہ تسبیح بول کے کہنے لگی اے تسبیح پھیرن والیا کدے خود نوں بھی پھیرے ہے، تسبیح پھیرن والیا کدے خود نوں بھی پھیرے۔ حضرت ہم تسبیح دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، ہم نے یہ یاد رکھیے گا اس کے پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں تب تک جب تک یہ نہ پھرے، یہ پھرے گا تو یہ آٹومیٹک پھرے گی۔ حضرت خواجہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی، آپ نے کبھی تسبیح نہیں پڑھی، تسبیح پڑھی نہیں تھی، آئے آئے یہ نہیں کہ پڑھی نہیں تھی، پڑھی تو آپ کی زبان ہی بند نہیں ہوئی نا، آپ نے تسبیح کبھی پکڑی نہیں تھی، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تسبیح کیوں نہیں پکڑتے؟ فرمایا جنہیں بے حساب دیتا ہے انہوں گن گن کے یاد کرنا ہے، بے حساب نواز شاہ پیار کرتا ہے انہوں گن گن کے پڑھنا ہے۔ حضرت خالد صاحب وہی سے تسبیح نے بات کی گیا، تسبیح پھیرنے والے کچھ خود کو بھی تھوڑا سا پھیرنا۔ تو گزارش کر رہا تھا حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو شیخ کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تسبیح عطا کی، ساتھ ورد بھی بتایا کہ بیٹا جاؤ آج تم نے توبہ کر لی ہے، تمہاری تقدیر بدل چکی ہے، مقدر بدل چکا ہے، جاؤ اس تسبیح کو لے لو اور گھر میں نہیں رہنا، جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ کا شروع کر دو۔ آج سجنا جناب والا اج میں تو جو تسبیح اس واسطے پڑھنے ہیں زمانہ نیکا پھر زمانہ جناب والا سارے سامنے جگ جائے، سانو نبی سمجھے سانو اعلیٰ سمجھے، لیکن چند سید بادشاہ نے کی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمایا تسبیح اوپر دل نہ پھریا بلالا تسبیح پڑھ کے وہ علم پڑھیا ادب نہ سکھیا بلالا علم پڑھ کے
करके वो जाग बिना बुद ना जमता बाबू तमिलनाड मुझे कर करके वो जब तक जाग नहीं लगी पेट भी नहीं जमता लाल पर जिन्ना भी हो जाए जमता नहीं तस्वीरें दुनिया में पड़ रही है ये दिल की खिड़कियां खोलियां नहीं जब तक दिल की खिड़की नहीं खोलेगी तस्वीर पढ़ना फायदा नहीं उਦੋਂ तक हजरत तस्वीर पढ़ना कोई फायदा नहीं जब तक दिल की खिड़की नहीं खुली दिल की खिड़की खुली हजरत और तस्वीर अता हुई जाके जनाब घर बैठ गए ये नवा काम सी ना बच्चे भी सन बीवी भी सी घर बार है तो यार घर जाके कमरे च बैठ के ना डेरा ला लिया दिहाड़ी छड़ दी रोजगार छड़ दिता ते अल्लाह 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 जारी है तस्बीह पढ़ी जा रही एक दिन गुजरा दूसरा गुजरा तीसरा गुजरा 6 दिन जब गुजर गए ना तो कलमा वाली करीब आई रहा ना गया वादर कहने लगी कि हजरत आपने तस्बीह शुरू कर दी है तो खान पीन को भी ले आओ समझ आ रही तो सारा निजाम चलता है ना आप कहने लगी कि खान पीन ले आओ दिल करता है ऐसे भी सोने कपड़े पाइए असी भी जनाब चंगे खाने खाइए सादा भी दिल करता है तो खान पीन ले आओ आप मैंने कि अच्छा चलो ठीक है कुछ करते हैं आपने एक मुसल्ला एक लोटा एक कुरान पाक लेके तो जनाब रखा मोटे ते मुसल्ला लेके टुर पे चले गया जाके जनाब अल्लाह का शुरू कर देती हो तस्बीह जेडी शेख कामिल ने अता की थी जाके हजरत पढ़नी शुरू कर दी पढ़ते रहे शाम का बेला हो गया मुसल्ला झाड़ा उठा के कांधे पे रखा घर में आ गए करमानी ने आके देखा खाली हाथ ने गए सो काम थे ये मुझे बड़ा मजा आ रहा है लुत्फ आ गए सो काम गया था काम पे मजदूरी की थी खूब मजदूरी की तो किथे जे फिर असल से जेड़ा जितनी मजदूरी कर गया है ना बड़ा करीम मालिक है बड़ा करीम मालिक है इज्जत वाला मालिक है और एडा आला है ना मैंने शर्म आई कि मैं आधे पर रोजी मांगा है मुझे शर्म आई कि मैं उससे रोजी मांगा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं कल को मांग लेना ठंडा बोल रहे हो यार कल को मांग लेना कोई बात नहीं आप फरमाते हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं दूसरा दिन हुआ फिर यानी कि सारा कुछ लेकर जाकर जंगल में अल्लाह अल्लाह करता रहा शाम का वक्त हुआ फिर मुसल्ला झाड़ा फिर घर में आया फिर कर्म वाली ने पूछा की थी मजदूरी खूब की थी फिर कहा है लाए नहीं कुछ कहा आज भी मैं मांग नहीं सका है आज भी मैं मांग नहीं सका करीम है ना मेरा मालिक जिसकी मजदूरी कर रहा हूँ वो कर्मा वाली जलाल में आ गई 7 और 8 दिन हो गए 6 घर है ते 2 मजदूरी ते जाते हैं 8 दिन हो गए भूखे पे मारने हैं सवेरे मजदूरी नहीं करनी आए आए सवेरे नहीं काम से जाना सवेरे मजदूरी ते जाओ मजदूरी नहीं करनी क्या करना है कहने लगी मजदूरी बाद में करना पहले उसे कहना मेरी मजदूरी दो अरे यार पहले मजदूरी दो फिर काम करना नहीं तो मैंने काम ही नहीं करना आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं हजरत ऐसे तीर बन के लगेगा वही जाम गर्दश में लासा किया शराब कोहर फिर से पिलासा किया जो जुनैद बगदादी को पिलाई थी जो ख्वाजा हबीब अजमी को पिलाई थी ये शराब थी जब उन्होंने पी ली थी फिर ऐसा नशा चढ़ा फिर यानी दुनिया छूटती है तो छूट जाए लेकिन रब की याद से गाफिल है आज हम रब की याद से दूर हैं आज जुमे पे हमें वक्त तब मिल रहा है हफ्ते बाद भी जब मौलवी साहब का मिंबर से नीचे उतरने का वक्त हो चुका है अरे जब हमने अल्लाह रसूल की बातें सुनी नहीं है फिर हमारे दिल में प्यार कहां से आ जाएगा फिर हमारी रोजी में बरकत कहां से हो जाएगी हमारे पास टाइम नहीं रहा अल्लाह की रसूल की बातें सुनने की तो तवज्जो करें मैं बात को खत्म करता हूं वक्त पूरा हो चुका है हजरत ख्वाजा हबीब अजमी की बीवी ने कहा कि मजदूरी करनी हजरत तीर बन के गल बजी ऐसे तीर बन के लगी तो अब मुझे नहीं पता कि क्या दिल पे गुजरी होगी लेकिन हजरत मियां मोहम्मद बख्श याद आए आपने बड़ी खूबसूरत बात की आप फरमाते हैं कि उस मेहंदी दे लान दा की फायदा जेड़ा रंगी ना चढ़ाएगा उस मेहंदी दे लान दा की फायदा जेड़ी रंगी ना चढ़ाई मेहंदी लान दा कोई फायदा नहीं जेड़ा रंगी ना चढ़ाए असी नहीं यार बताना पवे लाख हसीन दिखाए उस मेहंदी दे लान दा की फायदा जेड़ी रंगी ना चढ़ाए
حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بیوی نے کہا کہ آپ کے آج کے بعد آپ نے مزدوری نہیں کرنی، جا کے صبح مزدوری مانگنا، پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ حضرت خواجہ بی بجلی ساری رات روتے رہے، شام کو آئے تھے، بیوی نے بات کی تھی، ساری رات روتے رہے، گل دینے سے رہی اور اللہ کی بارگاہ سے گراتے رہے، یا اللہ تیری مزدوری کی تھی اے آندھی سویرے ادوں تک کری نہ جب تک مزدوری نہ دے دیں، لاجی رکھ نہیں، سویرے ہویا جب سویرے ٹورے نہ دو چند قدموں کے ساتھ ایک قدم آگے رکھتے دو پلٹ کے پیچھے کو جاتے، دل پر بوجھ تھا اور بیوی والے جملے یاد تھے، بس اسی یعنی کیفیت میں، اسی احساسات قلب میں آپ جا رہے، جا کر جنگل میں ڈیرا لگا دیا، اللہ اللہ کرتے رہے، شام کا وقت ہوا، اب پھر گھر کو پلٹے، اب گھر جانے کو دل نہیں کر رہا کہ کیا کہوں گا بیوی کو، آج تیسرا دن بلکہ 9واں دن ہو چکا ہے، آج بھی کچھ نہیں لائے، ایک قدم آگے کرتے دو پیچھے کو جاتے اور دیر سے گھر گئے، جب گھر دیر سے گئے نا تو ابھی دروازے میں پہنچے، اندر سے دھواں چل رہا تھا، دروازہ کھولا تو بیوی استقبال میں کھڑی تھی، نیا جوڑا بھی پہنا ہوا تھا اور طرح طرح کے کھانوں کا ٹیبل کھڑا پڑا تھا اور آپ ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جا کر حضرت خواجہ حبیب علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب جا کر پوچھا نا کہ یہ نیا لباس اور نئے نئے کھانوں کی خوشبو کہاں سے آئی ہے، کمال جملہ، میرے رب سے محبت کرنے والوں صاحبوں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں سنو، اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، تمہیں کیا خبر کہ اللہ کی یاد سے کیا ملتا ہے؟ پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے اتنے مزے کے کھانے اور نیا لباس کہاں سے لیا؟ اب کہنے لگی تیرا مالک بڑا ہی چنگا ہے کہ بھی نوکری نہ چھڑے پہلے روزی دیو نہ دیتا ہے، یہ نوکری نہ چھڑی، یہ دیوار کی روزی کیسے نہیں دے دی؟ حضرت آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوئے، اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے دور ہو جائے گا، میری یاد سے دور ہو جائے گا، پھر اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آج وجہ کیا ہے؟ آج معیشت اس لیے تنگ ہے، آج روزی میں برکت اس لیے نہیں ہے، آج اتنا کمانے جتنے گھر میں افراد ہیں پھر بھی تھوڑا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے۔ ہر ہفتے سے پھر حضرت نماز پڑھنا ہو، جمعے تے آ جاندے ہو، فجر ویلے نہیں آندے، زور ٹائم تسی نہیں آندے، عصر ٹائم تسی نہیں آندے، عشاء ٹائم تسی نہیں، ہفتے بعد آندے وہ بھی لیٹ آندے تو پھر روزی برکت کی ہو جانی۔ اسی تے پڑھتے پے ہیں کہ شراب بہت پھر سے پلا ساتیا، وہی جام گردش میں لا ساتیا، آج وہ جام وہ ساتھی موجود ہیں کوئی دو چار، باقی تو گوش ہو چکے ہیں نا، باقی تو گوشہ نشین ہو چکے ہیں، جیسے دو چار ہیں نا، حضرت یعنی کہ حضرت پیر سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پاک ذات آخری وقت تھا تو رو پڑے، کسی مرید نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ سے چھوٹ رہی؟ فرمایا نا، کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں صبح بیٹھتا تھا عیدگاہ شریف میں ملتان کی گھنٹہ گھر چوک میں، اور شام کو اٹھتا تھا، دو لائناں ہوندیاں سی، ایک سجے بندیاں دی ایک کھبے بیبیاں دی، سارا دن رس لگے رہنا، ایک آ گیا حضور گڑی چاہیے، ایک آ گیا حضور زمین مات جائے، ایک آ گیا حضور ڈنگر بیمار نے، اے کام ساری زندگی ہوتا رہا، کوئی نہیں آیا جنہیں آ کے پوچھا ہے حضور یاری ملا دو ہے، آج پیرے سے واسطے رہے، خدا کی قسم پیرا کو کی لبنا ہے جب انہوں نے سجا کے کہنا یہ کہ دم کر دیو، پھوکا کر دیو، خدا کی قسم یہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ کی گاڑیاں سیدھی کر دیں، آپ کی زمینیں سیدھی کر دیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بھولے ہوئے رب کی یاد آپ دلا دیں، آپ کو رب سے ملا دیں، یہ اس لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس بات پہ لگا دیا ہے، پھر نظرانوں تک بات گئی، پھر بڑے بڑے ان کی گاڑیوں تک بات گئی، پھر بڑے بڑے ان کی آستانوں تک بات گئی، کیونکہ ہم نے دن رات کسی کا جناب ٹکا بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی پہلی نہیں پہ چھوڑ دی، کسی کا جناب گھر دے وچ جھگڑا نہیں پہ مکدا، ایک کام مسیح پیروں کو رکھ چھڈے نہیں، ورنہ شاید تو وہی ہوتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ حبیب علوی آئے اور ان کو تسبیح عطا کی، وہ حبیب علوی جو کہ گناہگار تھے جب تسبیح لے کے چلے تو عابد گزار ہو چکے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی یاد سے جڑ جائیں، اللہ کرے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اللہ ہمیں اپنا گرویدہ بنا دے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔